بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. توقیرز آئی سیٹ کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اور آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کا لیکچر نمبر 16، جس میں ہم لوگ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ میں پکچرز کو کس طرح سے انسرٹ کیا جاتا ہے. جی ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور ابھی ہم اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں. پکچر فرام فائل اینڈ پکچر فرام کلپ آرٹ، اور مینیو ہے ہمارا انسرٹ. کلپ آرٹ فرسٹ میتھڈ ہے ہمارا، اور فرام فائل سیکنڈ میتھڈ ہے جو آج ہم اسٹڈی کریں گے. ان میتھڈز میں فرام فائل وہ طریقہ کار ہے کہ جس کا تعلق ہمارے کمپیوٹر کی میموری کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تمام پکچرز جو ہم نے یو ایس بی کے ذریعے یا میموری کارڈ کے ذریعے یا اپنے موبائل فون سے اپنے کمپیوٹر کی میموری میں رکھوائی ہیں، یا پھر وہ تمام پکچرز جو کہ ہم نے پینٹ کے تھرو کریٹ کی ہیں یا ایڈوب فوٹو شاپ کے تھرو کریٹ کی ہیں، اور وہ ہمارے پارٹ آف میموری ہے اور ہم وہاں سے اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو دین ہم فرام فائل کی کمانڈ کو استعمال کریں گے. جبکہ کلپ آرٹ وہ پکچرز ہوتی ہیں کہ جو کہ پارٹ آف ایم ایس آفس ہوتی ہیں. جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نا ڈیئر ویورز، تو آٹومیٹیکلی یہ جو ہے ہمارے کمپیوٹر کے اندر کیا ہو جاتی ہے، انسٹال ہو جاتی ہیں. ہمیں اس کو کسی ادر لوکیشنز پر آ کر انسٹال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے کمپیوٹر کی میموری تک جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے. ابھی آپ کو یہ کنسیپٹ واضح ہو جائے گا. ہم پریکٹیکل کو پرفارم کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے سب سے پہلے ایک نیو فائل لے لی ہے، کنٹرول این میں نے پریس کیا، اور یہاں پر میں پکچر فرام کلپ آرٹ جو ہے اس کو انسرٹ کرنے جا رہی ہوں. میں نے کلپ آرٹ پر کلک کیا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم سب سے پہلے کلپ آرٹ کے بارے میں آج اسٹڈی کریں گے. اور کلپ آرٹ پر آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں تو لکھا آ رہا ہے سرچ فار، یعنی آپ کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کی ریلیٹڈ پکچر ہوگی آپ اس کا نام لکھیں گے. جیسے اگر آپ کو اینیملز کی پکچر چاہیے تو آپ نے یہاں پر اینیملز لکھا اور گو پر کلک کر دیا، تو کیا ہوگا کہ یہاں پر اینیملز کی جو پکچرز ہیں وہ آپ کے پاس شو ہو گئی. اب آپ کو جو بھی اینیمل کی پکچر انسرٹ کرنی ہے آپ اس کے اوپر ون ٹائم لیفٹ کلک کریں گے. ون ٹائم لیفٹ کلک کریں گے تو اینیمل کی پکچر جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر انسرٹ ہو چکی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اینیملز کی پکچرز آ رہی ہیں. آپ کو جو بھی اینیمل کی پکچر لینی ہوگی آپ اس پہ ون ٹائم اس طرح سے کلک کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہی والی اینیمل کی پکچر جو ہے وہ آپ کی انسرٹ ہو جائے گی. اٹس ٹیکنگ سم ٹائم. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پکچر انسرٹ ہو چکی ہے، اور ابھی ہم نے اس کو یہاں سے بند کر دیا. تو یہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ ہم نے کلپ آرٹ سے پکچر لگائی ہے، اور وہ پکچر ہماری کون سی ہے، اینیمل پکچر ہے جو ہم نے لگائی ہے. جب آپ پکچر کو لگاتے ہیں تو پکچر کو ریموو کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ آپ کا موو سائن آ رہا ہے. آپ نے اس کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیا تو اس طرح سے ہماری پکچر جو ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے. جی اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اینیمل کی پکچر آ رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ پلانٹس کی پکچر لگاؤں. تو میں نے کیا کیا، دوبارہ سے کلپ آرٹ پہ کلک کیا، اور جہاں پہ میں نے اینیملس لکھا تھا یہاں پر میں نے پلانٹس لکھا، اور دین میں نے اوکے کر دیا. تو میرے پاس ڈفرینٹ پلانٹس کی پکچرز جو ہیں وہ بھی آ گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں سے کوئی سی بھی لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کریں گے، ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ ون ٹائم اس کے اوپر لیفٹ کلک کریں گے. اینڈ یہ اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اگر آپ اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھتے ہیں اور لکھے بغیر آپ گو کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل ڈفرینٹ پکچرز جو ہیں وہ اس طرح سے آ جاتی ہیں، جس میں سے آپ جو بھی پکچر لینا چاہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ پکچر آپ کی انسرٹ ہوتی چلی جائے گی. تو یہ طریقہ تھا ہمارا پکچر فرام کلپ آرٹ کا، کہ جس کے ذریعے ہم کلپ آرٹ سے پکچرز کو انسرٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی آتے ہیں فرام فائل کی جانب. اور اب آپ یہ دیکھ چکے ہیں جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم لوگ
آفس سے باہر نہیں گئے ہیں. کنٹرول این میں نے نیو فائل لی ہے اور ہم انسرٹ مینیو پر آ گئے. پکچر فرام فائل پر ہم نے کلک کر دیا. جیسے ہی ہم نے پکچر فرام فائل پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر کی میموریز لوکیشنز جو ہیں ان کے نیمز یہاں پر آ رہے ہیں. تو آپ نے جس جگہ پہ آپ کی پکچر موجود ہے جو آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کیا کریں گے, آپ اس لوکیشن پہ آ جائیں گے. سپوز آئی وانٹ ٹو اپلائی پکچر فرام دا ڈیسک ٹاپ, سو میں نے ڈیسک ٹاپ پہ کلک کیا اینڈ آفٹر دیٹ یہاں پر میں اپنی پکچر کو سلیکٹ کر لیتی ہوں جو میں یہاں انسرٹ کرنا چاہتی ہوں اور دین میں نے انسرٹ مینیو کے اوپر کلک کر دیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جب ہم فرام فائل کے ذریعے پکچر لگاتے ہیں تو فرام فائل پر پکچر لگانے سے ہمارا جو ہماری کمانڈ جو ہے وہ ہماری کمپیوٹر کی میموری کی طرف چلی جاتی ہے اور وہاں سے ہم پکچر کو لوکیشن کے مطابق سلیکٹ کر کے اس کے نیم کے مطابق جو آپ کو پتہ ہے ہم اس طرح سے اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں. ناؤ یو کین سی اگین دس پریکٹیکل میں اس کو پرفارم کرنے لگی ہوں, آپ اس کو بغور دیکھ لیں. انسرٹ مینیو پہ ہم نے کلک کیا, پکچر فرام فائل پہ کلک کیا. آپ نے جس بھی لوکیشن پہ جانا ہے جہاں پر آپ کی پکچر موجود ہے آپ یہاں سے یہ لوکیشنز دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس لوکیشن کے اوپر کلک کر دیں گے. میں نے جو پکچر لگانی ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ موجود ہے تو سیکنڈ ٹائم میں نے ڈیسک ٹاپ پہ کلک کیا ہے اینڈ آفٹر دیٹ ابھی ہم دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں پکچر نمبر 1 لگانا چاہتی ہوں اور میں نے انسرٹ پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر ہماری آ چکی ہے. اب ویورز آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی سب سے پہلے آپ پکچر لگائیں گے نا مائکروسافٹ ورڈ میں تو آپ نے سب سے پہلے پکچر کو تھرو کروانا ہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ٹیکسٹ ریپنگ کے اندر ادر تمام کمانڈس کو اسٹڈی کیا جس میں اسکیئر, ٹائپ, بیہائنڈ ٹیکسٹ, ان فرنٹ آف ٹیکسٹ, ٹاپ اینڈ باٹم اور تھرو کمانڈ تھی جس میں آپ ٹاپ اینڈ باٹم تک پڑھ چکے ہیں اور آج ہم تھرو کمانڈ کا استعمال کرنے جا رہے ہیں. جی ویورز بالکل دیکھیں یہاں پر کہ لائک اے ٹیبل ٹول بار, لائک اے ڈرائنگ ٹول بار. اگر آپ ٹیبل کے اندر ہیں تو ٹیبل ٹول بار آئے گی, اگر آپ کی شیپ سلیکٹڈ ہے تو ڈرائنگ ٹول بار آئے گی. سملرلی if your picture is selected تو آپ کے پاس پکچر ٹول بار آئے گی. اگر آپ کی پکچر سلیکٹڈ نہیں ہے تو پکچر ٹول بار نہیں آئے گی. تو آپ پکچر کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ سب سے پہلا جو سٹیپ اس کے اندر پرفارم کرتے ہیں وہ اس کو تھرو کروانے کا ہے. اینڈ وائی وی آر ڈوئنگ اٹ, اس وجہ سے کہ آپ کی پکچر جو ہے جب آپ اس کو موو کرنا چاہیں گے تو کیا ہے کہ یہ ابھی باؤنڈیڈ ہے ان پلیس ہولڈرس. تو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے, اس کو ایزی کرنے کے لیے, ایزی ٹو موو, ایزی ٹو ریسائز, ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے, تھرو کریں گے. تھرو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا امیج جو ہے وہ اس طرح سے ہم اس کو ایزیلی کسی بھی پلیسمنٹ پر رکھ سکتے ہیں. ہم اس کو ریسائز کر سکتے ہیں, آپ اس کا جو بھی سائز دینا چاہیں آپ اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کہ ہم اس کا سائز جو ہے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ابھی تک یہاں تک سیکھ لیا اس کو. اسی طرح دیکھیں کہ پکچر ٹول بار کے اندر جو سب سے پہلی ہماری کمانڈ آ رہی ہے وہ پکچر کی ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے ہے کہ پکچر کا کلر چینج کرنا, اس کو اس کا کنٹراسٹ, اس کی برائٹنس وغیرہ کو بڑھانا. تو اب یہاں پر میں آپ کو اسی پریکٹیکل کو جلدی سے پرفارم کروا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں. اور یہ دیکھیں کہ میں نے ان پکچرز کی کچھ کاپیز لے لی ہیں اور کاپیز لینے کے بعد ابھی ہم سب سے پہلے کمانڈ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں ریکلر کی. ریکلر کمانڈ کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے کلر موڈز آ رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ڈارک گرے کلر موڈ آ رہا ہے. یہ ہم سیکنڈ پکچر پر لگا لیتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس کو ڈارک گرے کلر موڈ دے دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پر آ رہا ہے واش آؤٹ. جی کلر موڈز میں ہم نے 2 موڈز کو استعمال کیا ہے, ایک ہم نے ڈارک گرے اسکیل اور دوسرا ہم نے یوز کیا ہے واش آؤٹ. اور ابھی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں فرام دا لائٹ ویریشن لائٹ گرے کلر اور اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ ادر کلرز میں اس کو چینج کر لیتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ری کلر کمانڈ کے ذریعے ہم نے اپنی پکچر کے جو کلرز ہیں ان کو کیا کر دیا ہے, چینج کر دیا ہے. اب آپ بہت توجہ سے میری بات سنیے گا کہ جب بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کسی بھی پکچر کو بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر کے ذریعے پرنٹ کرنا ہے اور پرنٹ کرنے وقت ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پکچر ہم نے رائٹنگ کے ساتھ لگانی ہے, یعنی کہ رائٹنگ کے بالکل سائڈ ویو پر آپ اس کو یا ٹاپ کی جانب اس کو لگا رہے ہیں لیکن وہ رائٹنگ کے اندر نہیں آ رہی ہے, وہ رائٹنگ سے سائڈ پر ہے. تو پھر آپ اس کی ویزیبلٹی کو بیٹر کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ اس کو ڈارک گرے کلر شیڈ کے اندر جو ہے وہ چینج کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر کے ذریعے پرنٹ لیں گے تو آپ کی پرنٹنگ بہت اچھی فائن آئے گی. اور اگر آپ اس کو کلر پرنٹر کے ذریعے لیں گے تو کلر جو ہے وہ کلر کے لحاظ سے اس کو چونکہ پرنٹ کر رہا ہوگا تو کچھ بہت لائٹ کلرز آ جائیں گے اور کچھ بہت ڈارک کلرز آ جائیں گے. جب آپ اس کو ڈارک گرے کلر میں چینج کر دیں گے تو اس سے آپ کا جو ویو ہوگا, آپ اس کو ایکسپیرینس ضرور کر کے دیکھیے گا کہ آپ ایک پکچر کو کلر بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر کے ذریعے کلرڈ رکھتے ہوئے پرنٹ کریں, دین آپ اس کا رزلٹ دیکھیں. اور جب آپ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر کے ذریعے
آپ اس کو ڈارک گرے کلر کے اندر پرنٹ کر رہے ہیں تب بھی آپ اس کا رزلٹ آبزرو کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیوں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ڈارک گرے کلر کے اندر رکھیں. جی اف یو وانٹ ٹو سیٹ اے پکچر ایز اے بیہائنڈ ٹیکسٹ اور آپ نے اس کو کلر پرنٹر کے ذریعے لینا ہے، تو پھر ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ اگر آپ نے پکچر کو بیہائنڈ ٹیکسٹ رکھنا ہے اینڈ آپ نے اس کو پرنٹ بھی کلر پرنٹر کے ذریعے کرنا ہے، دین آپ کیا کریں گے، دین آپ اس کو واش آؤٹ افیکٹ دے دیں گے. تو واش آؤٹ افیکٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پکچر رہتی کلرڈ ہی ہے لیکن لائٹ کلر میں آ جاتی ہے. اور اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر کے ذریعے پرنٹنگ لینے لگے ہیں اور آپ نے پکچر کو بیہائنڈ ٹیکسٹ سیٹ کر رکھا ہے تو پھر آپ اس کو لائٹ گرے کلر کا شیڈ جو ہے وہ دیں گے. اور اسی طرح ری کلر کے ذریعے ہم اپنی پکچرز کے جو کلرز ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر مور ویریشنز بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں. آپ ان مور ویریشنز کے اندر سے بھی کوئی سا بھی ویریشن جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی ورکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایک کمانڈ آ رہی ہے سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلر. یہ جو سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلر کی کمانڈ ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کو کمنگ لیکچرز کے اندر ایکسپلین کروں گی اور اس کو آپ نوٹ رکھیے گا. انشاءاللہ ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے، ابھی میں اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہی ہوں. Now comes toward the next which is about the brightness and the contrast. Brightness as the name indicate کہ آپ نے جو بھی پکچر یہاں پر کریٹ کی ہے یا جو انسرٹ کی ہے، اگر آپ اس کا برائٹنس لیول جو ہے اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں، 0 از اے نارمل کنڈیشن. اور یہاں پر جب آپ نیچے کی جانب آئیں گے تو اس کا جو برائٹنس ہے وہ کم ہوگی، اور جب آپ اوپر کی جانب جائیں گے پازیٹیو میں تو کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ برائٹنس لیول ہائی ہو جائے گا. تو آپ اس کو اپنے کام کی نوعیت کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیں اس کا ایفیکٹ دیکھنے کے لیے کہ کیا چینج آیا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے کیا کرتے ہیں کہ نو کلر میں چینج کر دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو دوبارہ سے جو اس کا اوریجنل کلر آ رہا تھا اس میں چینج کروا دیا ہے، اور ابھی میں اس کی برائٹنس کو پہلے تھوڑا سا میں نے اس کی برائٹنس کو بڑھایا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے کنٹراسٹ کو بڑھا دیا ہے. اب آپ دونوں پکچرز کے اندر فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اوریجنل کلر تھا، یہ بھی اوریجنل کلر تھا، لیکن اس کے اوپر برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ ایفیکٹ ہم نے لگایا ہے. اور چینج پکچر کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پکچر کی لوکیشن بھی یہی رہے گی، اس کا سائز بھی یہی رہے گا، لیکن کیا ہوگا کہ وہاں پر آپ کی پکچر جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی. تو چینج پکچر کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں، اپنی پکچر کو تبدیل، وہیں پہ کھڑے رہ کر آپ اپنی پکچر کو تبدیل کروا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر کچھ پکچر سٹائلز موجود ہیں، آپ اس کو خود سے ٹرائی کریے گا. میں آپ کو صرف 1 یا 2 اس میں سے آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا یہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر پکچر سٹائلز جو ہیں لائک دس اینڈ لائک دس. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ جو ہماری پکچرز ہیں ان کو ہم نے تھرو نہیں کروایا ہوا، ہم اس کو جلدی سے تھرو کروا لیتے ہیں تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ میرے لیے کیا ہو جائے، ایزی ہو جائے. جی اس کو میں نے تھرو کروا لیا ہے، اس کو بھی ہم تھرو کروا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم تھرو کروا لیتے ہیں. اب میرے لیے اس کو موو کرنا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر پکچر بارڈر افیکٹ لگایا اور اس کے اوپر لگایا. اس کے بعد ہے جی آپ کی پکچر کی شیپس. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہماری یہ جو پکچر آ رہی ہے اسی کی میں کاپیز لے رہی ہوں. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکیرک فارم میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پکچر شیپ پر آئیں گے، آپ اس کو جس بھی شیپ کے اندر چینج کریں گے، آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کی شیپ چینج ہو گئی. اسی طرح یہاں پر ہم اس کو another فارم میں چینج کر لیتے ہیں. اٹس ناٹ فائن، تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں، اس کا بارڈر ہم چینج کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ ویزیبلٹی میں آ جائے. اور اب میں اس کو یہاں سے اس کی شیپ جو ہے وہ چینج کرنے جا رہی ہوں لائک دس، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے اس کی شیپ ہم چینج کر دیتے ہیں لائک دس، اور اس کا کلر بھی چینج کر دیتے ہیں. اچھا یہ جو فریم ہے ہمارا یہ اس میں ویزیبل نہیں ہو رہا، جی یہاں پر دیکھیں سپوز دس ون. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پکچر شیپ کے ذریعے، پکچر شیپ کل جو آپ نے اسٹڈی کیا تھا وہ تھا آپ کا
کہ آپ نے شیپ کے اندر پکچر کو لگایا تھا اور اب آپ کی پکچر لگی ہوئی ہے, آپ اس پکچر کو جس بھی شیپ کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی آپ پریکٹیکل دیکھ چکے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈفرینٹ شیپس میں کیا کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر بارڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا بارڈر کا کلر چوز کرنا چاہتے ہیں, تو اس طرح سے آپ نے کلر چوز کیا. اور یہ بھی آپ سیکھ چکے ہیں آلریڈی کہ بارڈر کی وڈتھ وغیرہ کو انکریز کرنا, اس کے اوپر سٹائلز وغیرہ کو لگانا. تو جو بھی آپ کو اس میں سوٹیبل لگے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر آپ کے کچھ ایفیکٹس پڑے ہوئے ہیں, آپ اس کو پری سیٹس ایفیکٹس میں چینج کر سکتے ہیں, جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو پکچر ویو ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے. اور اگر آپ چاہیں کسی پکچر کو آپ نے شیڈو دینا ہے تو دین آپ شیڈو پر آئیں, تو یہاں پر شیڈو کے ڈفرینٹ ایفیکٹس آ رہے ہیں. آپ اس میں سے جو بھی شیڈو افیکٹ لگانا چاہیں گے آپ کا وہی افیکٹ آپ کی پکچر کے بیہائنڈ لگ جائے گا. اور اگر آپ شیڈو کا کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ڈاؤن پہ آپ کو آپشن ملتی ہے شیڈو آپشنز, آپ اس پر آئیں اور آ کر اس کے کلر کو جو ہے وہ چینج کر لیں. میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہی, آپ اس کو خود پریکٹیکلی آبزرو کریں, اور پریکٹیکلی آبزرو کرنے کے بعد اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹربل آتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے وہ ڈسکس کر لیں. اوکے, اس کے بعد ہے آپ کے پاس ریفلیکشن ایز دا نیم انڈیکیٹ دیٹ, کہ اس کا جو ایک عکس ہے وہ آپ کا جو بھی آپ سٹائل چوز کریں گے اس کے حساب سے وہ جو اس کا ریفلیکشن ہوگا وہ اسکرین کے اوپر نظر آنے لگے گا. تو یہ ایک آپ کا پکچر کا نیکسٹ جو ہے وہ کمانڈ تھی. اس کے بعد ہے جی گلوئنگ افیکٹ. اگر آپ نے آؤٹ لائن اپلائی کی ہے اور آؤٹ لائن کے باہر آپ اس کو گلو بھی دینا چاہتے ہیں تو دین آپ گلوئنگ افیکٹ کو ٹرائی کریے گا. سافٹ ایج جو ہے, اگر آپ کی پکچر جو ہے اس کے کارنرز کو آپ سافٹ کرنا چاہتے ہیں, ایز دا نیم انڈیکیٹ ایجز, تو جو اس کے کنارے ہیں اگر آپ اس کو سافٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے پکچر کے اندر پکچر لگائی ہے, اور وہ آپ کی الگ سے پکچر بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے سیپریٹلی کوئی پکچر لگائی اور آپ اس کا جو اس کے ایجز ہیں آپ اس کو اسموتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سافٹ ایج میں چینج کر سکتے ہیں. بیویل ایفیکٹ, یہ آپ کا جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اس میں سے اس کو چوز کریں گے جس کے اوپر بھی آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے اس کی جو لک ہے, جب میں اس کے اوپر کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ بیویل فارم میں یہاں سے ایڈجسٹ ہو چکا ہے. اور اس کی لک کو ہم فردر چینج کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ اس کا فریم آبزرو کریں تو اب اس کی جو لک ہے یہ چینج ہے, اور جب ہم اس کو اس سٹائل میں دیتے ہیں اب آپ اس کے فریم کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینج ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم لوگ بیویل ایفیکٹس اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. 3D سٹائلز آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کی جو پکچر ہے وہ 3D ایفیکٹ کے اندر چینج ہو جائے. تو یہ دیکھیں کہ پکچر ہیونگ 3 سائڈس, تو یہ 3 سائڈس کے اکارڈنگ ہمارے پاس اسکرین ویو میں آ رہی ہے. تو اس طرح سے ہم اپنی پکچرز کے اوپر جو ہے یہ کچھ پکچرز ایفیکٹس ہیں جن کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. آپ جتنی زیادہ سیلف پریکٹس کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز, اتنا زیادہ یہ آپ کے لیے افیکٹو ہوگا. 3D ایفیکٹس اگر آپ لگاتے ہیں اس کی فردر ایڈجسٹمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3D روٹیشن آپشنس پر آ جائیں. یہاں سے آپ اس کی روٹیشنس کو جو ہے وہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ویو بالکل مجھے کلیئر نہیں تھا, تو میں اس کا ویو کلیئر کرنے کے لیے میں نے اس کمانڈ کو یوز کیا تاکہ وہ تھوڑا بہت تو نظر آئے کہ اس پکچر کے اندر کیا لگا, کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے تھے پکچر ایفیکٹس. پوزیشنس, ٹیکسٹ ریپنگ, برنگ ٹو فرنٹ, سینڈ ٹو بیک, یہ وہ تمام کمانڈز ہیں جو آلریڈی آپ اسٹڈی کر چکے ہیں. سو میں آپ کو یہ نہیں کروا رہی, آپ اس کو خود دوبارہ سے پریکٹیسائز کریں گے. میں نے اس کے اوپر لگایا تھا پری سیٹ ایفیکٹ, اور میں نو پری سیٹ کے اوپر کلک کر کے اس کا پری سیٹ ایفیکٹ میں نے ختم کر دیا ہے. سملرلی اس پہ میں نے شیڈو ایفیکٹ بھی لگایا تھا, اور نو شیڈو کلک پہ کلک کر کے میں نے اس کا شیڈو بھی ریموو کر دیا ہے. ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ایکچولی ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ کسی بھی پکچر کا جو اینگل ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ایک تو دیکھیں, ایک ہم نے اس کی روٹیشن سیکھی تھی, آپ اس کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں اس طرح سے, لیکن اس کی جو فلپنگ ہے وہ کروانے کے لیے ہمارے پاس 2 میتھڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو لیفٹ کلک کر کے اس طرح سے آپ رائٹ کی طرف لے جائیں تو آپ کی جو پکچر ہے اس کی سمت چینج ہو جائے گی. اور اسی طرح جب آپ کسی بھی پکچر کو اوپر سے نیچے کی جانب موو کریں گے اس طرح سے, یہ دیکھیں, تو اس طرح سے اس کی سمت چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہمارے پاس روٹیٹ کے اندر فلپ ورٹیکل, فلپ ہاریزنٹل کی کمانڈ بھی موجود ہے. اگر آپ کو کلکنگ کے ذریعے اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنا جو ہے اس کا طریقہ نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ یہ میتھڈ اڈاپٹ کریں گے. اور یہ میتھڈ آپ کا کہاں پہ پڑا ہوا ہے, ارینج گروپ کے اندر, روٹیٹ کے اندر آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن کے اندر. اور یہاں پر جو مین ہمارا فوکس ہے وہ فوکس ہے فلپ ورٹیکل اور فلپ ہاریزنٹل کے اوپر.
Okay, now the last topic which is about the crop. crop command جو ہے ہماری یہ کٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کے سیل فونس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کراپ کمانڈ جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی پکچرز کی کیا کر سکتے ہیں, کٹنگ. تو یہاں پر بھی کراپ کمانڈ کے ذریعے آپ کسی بھی پکچر کا اننیسیسری ایریا جو آپ کو نہیں چاہیے آپ کراپ کے اوپر کلک کر کے اس طرح سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, اور جب اگر آپ اس کو واپس بھی لانا چاہیں تو آپ دوبارہ سے کلکنگ کر کے آپ اس کو واپس بھی لا سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ کریے گا. اپنی سجیشنز کے لیے بھی مجھے ضرور کمنٹ کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.